لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كن أبا خيثمة أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعہ مختلف مضامین آپ کے گوش گزار کیے گئے، اور ان مضامین میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اپنے بندے کی آزمائش کرتا ہے تاکہ دعویٰ اور نعرہ اس بندے کا، اس کا ثبوت آ جائے کہ واقعتاً اللہ کا بندہ ہے۔ اسی نسبت سے اللہ کا رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی اپنے اپنے امتیوں کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یا تو ان کو اور زیادہ چھان پھٹک دیا جائے، اور زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے، یا یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ معلوم ہو جائے۔ تیسرا یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ استاد بھی بعض اوقات اپنے شاگردوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ضمناً یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ غزوہ تبوک میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ جو کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، آزمائش ہو گئی، آزمائش پر کھرے اتر گئے، اعتراف بھی کیا، اقرار بھی کیا، اپنی سزا خود تجویز کی۔ جب تک اللہ نے آسمانوں سے معافی کا اعلان نہیں کر دیا تب تک بندھے رہے ہیں۔ تو معافی مل گئی نا۔ در نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی تنگی اور ترشی آ جائے، کبھی مسائل بن جائیں، کبھی رکاوٹیں آ جائیں، کبھی مسائل بڑھ جائیں، بس اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑنا۔ کبھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ کے سامنے ہی سر تسلیم خم ہے، دروازہ نہیں چھوڑنا۔ غزوہ تبوک کے متعلق جو آیات نازل ہوئیں ان کا سبق یہی ہے ایمان والوں کے اعتبار سے کہ کچھ بھی ہو جائے، بطور انسان کبھی لغزش اور غلطی ہو جائے تو دامن اللہ ہی کا تھامنا ہے، رجا اللہ ہی سے ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے، رونا اللہ کے سامنے ہے، بکا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ تو رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے بندے کو آزما لیتا ہے، آزمائش میں پورا اتر جائے تو اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ ابو لبابہ کے لیے معافی کا اعلان ہو گیا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں مدینہ منورہ میں، ان کا نام ہے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ، مالدار آدمی ہیں، باغات کے مالک ہیں۔ غزوہ تبوک پر جانے کے لیے آواز پہنچ گئی ہے، بس جاتے ہیں، ابھی چلا جاؤں گا کچھ دیر میں۔ تو گھر میں ہیں، پھل سامنے پڑا ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بیوی تیار بیٹھی ہے، کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں، سکون کی زندگی ہے۔ جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بلایا تھا، وہ تو بیابانوں میں کہیں جا رہے ہوں گے تبوک کی طرف، وہ تو بیابانوں میں کہیں سفر میں ہوں گے، تنگی اور تکلیف میں ہوں گے، اور میں یہاں عشرت میں اور عیش میں اور سہولت میں بیٹھا ہوں۔ بس فوراً کہا دسترخوان اٹھاؤ، کھانا نہیں کھایا جائے گا،
میں جا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے. روانہ ہو گئے, اپنی سواری کو اتنا تیز دوڑایا کہ راستے میں ہی پا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو. تو صحابہ کہتے ہیں دور سے کوئی سوار آ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ کوئی آ رہا ہے. اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا کون ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں تھی کہ کون ہے. بس اسی وقت زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے, کن ابا خیثمہ, یا اللہ یہ جو بھی ہے ابو خیثمہ ہی ہو جائے, یہ جو بھی ہے ابو خیثمہ ہی ہو جائے. تو کہتے ہیں جب میں حاضر ہو گیا تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا مجھے دیکھ کے. تو ابو خیثمہ جو کسی وقت کچھ سستی ہو گئی, کسی وقت کچھ مداہنت کا شکار ہو گئے, اپنے گھر میں عیش و عشرت میں تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا, اب عیش بھی ختم ہو گئی, عیش کا خیال بھی ختم ہو گیا, روانہ ہو گئے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو گئے. تو ابو خیثمہ شاعر بھی تھے, کبھی کبھی کلام کہتے تھے. تو اپنے اس جنگ میں شامل ہونے کی کیفیت کا تذکرہ کیا ابو خیثمہ نے اشعار میں. فرمایا کہ وَبَایَعْتُ بِالْيُمْنَى يَدِي لِمُحَمَّدٍ, میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. بایعت بالیمنی, میں نے بیعت کی ہے اپنے دائیں ہاتھ سے. یدی لمحمد, اپنے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیے. لیکن جب ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے نا, فلم اکتسب اثما ولم اغش محرما, نہ میں نے اس کے بعد کوئی گناہ کیا, نہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جن چیزوں کے کا حرام ہونا طے ہو گیا, نہ اس کی طرف توجہ ہوئی ہے. بس ہاتھوں میں دے دیا, نہ اس کے بعد گناہ کیا, نہ حرام کی طرف میری رغبت ہوئی. ترکت خضیبا فی العریش وسرما, ہم تو اپنے گھروں میں مہندی لگی ہوئی بیویوں کو بھی چھوڑ کے آ گئے. ہم تو اپنے گھروں میں مہندی لگی ہوئی بیویوں کو چھوڑ کے آ گئے, سیب چھوڑ کے آ گئے, انار چھوڑ کے آ گئے. صفایا کرامن بصرها قد تحمما, سرخ انگور بھی ہم نے چھوڑ دیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں. وبایعت بالیمنی یدی لمحمد, جب ہم نے اپنا ہاتھ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا تو دو کام کیے ہیں. ایک, جس سے منع کر دیا نا اس کی طرف توجہ نہیں ہوئی کبھی, اور دوسرا ایک طرف تنگی تکلیف ہے ظاہری اور دوسری طرف عیش و عشرت ہے ظاہری. ہم نے عیش و عشرت کو اپنے پاؤں کی نوک پہ رکھا اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے گئے. تو پھر یہ بھی ہو گیا کہ نظر نہیں آ رہا تھا کون ہے, بس پتہ چل رہا تھا کوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرط محبت میں یوں فرمایا, کن ابا خیثمہ, اللہ یہ جو بھی ہے ابو خیثمہ ہی ہو جائے. تو شامل ہو گئے نا, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہو گئے. تو غزوہ تبوک آزمائشوں کا زمانہ ہے, اور تبوک کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے. اور سورہ توبہ میں مدینہ منورہ کے رہائشی لوگوں کی 5 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو وہ منافقین ہیں جو بالکل جانے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسرا وہ صحابہ ہیں جن کا دل تو ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن کبھی کچھ سستی آ گئی اور پیچھے رہ گئے. چوتھا وہ ہیں جو معذور ہیں, جا ہی نہیں سکتے. آئے ہائے, جو جا ہی نہیں سکتے, قرآن نے ان کا تعارف کروایا ہے. اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ کے رسول ہمارے پاس تو جانے کے لیے کوئی سواری نہیں, آپ سواری دے دیں تاکہ ہم جا سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی سواری نہیں ہے. تو جب وہ جا رہے تھے نا اللہ کے رسول کی مجلس سے سواری کے بغیر, تو قرآن نے کہا تھا کہ وہ اتنا رو رہے تھے کہ ان کی آنکھیں نہیں, آنسو ہی بن گئے تھے. ان کی آنکھ ہی نہیں رہی, ان کی آنکھ بھی آنسو ہی بن گئے. آنکھ میں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں تھا. یہ کیفیت ہو گئی. بہرحال ابو لبابہ کا تذکرہ ہوا, ابو خیثمہ کا تذکرہ ہوا. تو قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں, ان آیات میں ان 3 لوگوں کا بھی تذکرہ ہو گیا جو تھے تو پکے مومن لیکن کسی وجہ سے جا نہیں سکے, جا بھی نہیں سکے. اور پھر جو ابو لبابہ نے کیا کہ اپنے آپ کو باندھ لیا, یہ معاملہ بھی نہیں کر سکے. ندامت بھی, شرمندگی بھی.
ان میں سے ایک ہستی کا نام کعب بن مالک ہے، خزرج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے شاعر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی کہا کرتے تھے کعب اپنا کلام سناؤ، تو سناتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اور سناؤ، پھر سناتے تھے تو اللہ کے رسول فرماتے تھے اور سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جن 3 شعراء کو بڑا مقام حاصل ہوا، ان میں سے ایک یہ کعب بن مالک بھی ہیں، ان میں ایک عبداللہ بن رواحہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ان میں ایک حسان ابن ثابت بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 شعراء کمال کے شعراء، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے اپنا کلام سناؤ۔ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں شریک ہوئے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ ذرا توجہ سے سنیں، کبھی ایک لمحے کی خطا صدیوں کی سزا بن جاتی ہے۔ ہر جنگ میں شریک، بدر میں بھی اس لیے کہ وہاں موجود ہی نہیں تھے تو جا نہیں سکے، پھر جو جنگ بھی آئی اس میں پوری طرح شامل رہے، لیکن تبوک میں نہیں جا سکے۔ ایک صحابی کا نام ہے مرارہ بن ربیع، وہ بھی نہیں جا سکے، اور ایک صحابی کا نام ہے ہلال بن امیہ۔ مرارہ اور ہلال یہ دونوں بدر میں بھی شامل تھے، احد میں بھی شامل تھے، خندق میں بھی شامل تھے، تمام جنگوں میں شامل تھے، ہلال بھی اور مرارہ بھی، لیکن تبوک میں نہیں جا سکے۔ ہلال کا مسئلہ یہ ہے کہ عمر رسیدہ بھی تھے، بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، تو چلنا پھرنا بھی مشکل تھا۔ تو یہ 3 لوگ ہو گئے، ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں جا سکے، واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمتیں ان کی پست ہیں، ندامت اور شرمندگی ان کی آنکھوں میں بھی اور ان کے چہرے پہ بھی اور ان کے ہر عضو سے ٹپک رہی ہے۔ کیا کریں گے، کیسے سامنا کریں گے؟ ہلال بھی چلے گئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، ابھی تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ مرارہ بھی چلے گئے، ان سے بھی کہا کہ ابھی چلے جاؤ، تمہارے لیے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ لیکن احادیث کی کتابوں میں کعب بن مالک کی ایک بہت تفصیلی روایت آ گئی، پورے احوال انہوں نے بیان کر دیے۔ میں ذرا آپ کی خدمت میں رکھ دوں کہ ہم اپنے آپ کو جانچ لیں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں اس وقت۔ تو کعب وہ شخص ہیں جو تمام جنگوں میں شامل ہوئے تھے سوائے بدر کے۔ کعب وہ شخص ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کہا تھا کیا ہی بہترین شاعر ہے کعب۔ کعب وہ شخص ہیں جو 3 بڑے مدینہ منورہ کے اور اسلام کے 3 ابتدائی بڑے شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کعب وہ شخص ہیں جن سے کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تقاضا کیا کرتے تھے کعب اپنا کلام سناؤ، بس رہ گئے تبوک میں جانے سے، پوری زندگی خدمات سے بھری پڑی ہے، تبوک میں نہیں جا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کعب کہتے ہیں کہ ندامت اور شرمندگی، پاؤں ایسے ہو گئے تھے اتنے بوجھل کہ قدم اٹھانا مشکل تھا، لیکن جیسے کیسے ہمت کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ تو اللہ کے رسول کو سلام کیا، السلام علیکم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے جواب دیا مسکرا کے جیسے کوئی شدید ناراض شخص جواب دیتا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل پر تو قیامت ٹوٹ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم متوجہ نہیں ہیں۔ پھر میں جاتا رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، میں جا نہیں سکا، معذرت خواہ ہوں، میں جا سکتا تھا، میرے پاس مال اسباب تھا، بس نہیں جا سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ تو غصے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس 2 سواریاں نہیں تھی کہ چلے جاتے؟ تو کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول 2 تھی نا، میں جا نہیں سکا، سستی ہو گئی، معافی کا خواستگار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، اللہ کرے گا تمہارا فیصلہ، ہم نہیں کرتے۔ اس دن کعب کہتے ہیں اس دن منافقین جوق در جوق آتے تھے، اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولتے تھے، کہتے تھے یہ مسئلہ بن گیا، یہ رکاوٹ آ گئی، یہ تنگی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول ان کے ظاہری کلام پر اکتفا کرتے ہوئے ان کے دل کا حال اللہ کے سپرد کر کے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، چلو ٹھیک ہے معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن میری دفعہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں معافی کا طلبگار ہوں تمہارے لیے اللہ سے، کہا کہ ابھی چلے جاؤ، تمہارا فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں بوجھل قدموں کے ساتھ واپس آ رہا تھا،
تو میرے دوست آ گئے, انہوں نے مجھ سے کہا ساری دنیا معافی نامہ لے گئی, تینوں کیڑی پئی سی سچی گل کرنے دی, تم ہی سچی کبھی کوئی گل مارتا تے معافی لے آندا نا. تو انہوں نے اتنا اصرار کیا کہ میرے دل میں آ گئی یہ بات کہ ابھی اللہ کے رسول کے پاس واپس چلا جاؤں اور کہوں کہ میرا پچھلا بیان وہ غلط تھا, نیا بیان یہ ہے کہ مجھے یہ مسئلہ ہو گیا, یہ رکاوٹ ہو گئی, یہ تنگی آ گئی. کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا تو پھر میں نے دوبارہ سوچا کہ نہیں, اللہ کے رسول کے سامنے میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میں واپس اپنے گھر چلا گیا. کچھ ہی دن گزرے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کعب سے بھی کوئی بات نہ کرے, مرارہ سے بھی کوئی بات نہ کرے, ہلال بن امیہ سے بھی کوئی بات نہ کرے. تو میں جوان تھا, دوسرے دونوں ذرا بڑی عمر کے تھے, میں آتا جاتا تھا بازار میں بھی, گلی میں بھی, سڑک میں بھی. تو میں لوگوں کو سلام کرتا تھا, کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا. میں لوگوں سے بات کرنا چاہتا تھا, سب مجھ سے کترانے لگے. کہتے ہیں کہ یہ کیفیت ہو گئی, میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا, گھٹن کی سی کیفیت ہو گئی, زمین میرے اوپر تنگ آ گئی, تنگ ہو گئی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں, کس کے پاس جاؤں. اس تنگی اور ترشی میں کہ جب میں جاتا تھا آتا تھا تو لوگ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے تھے اور پسند نہیں کرتے تھے, تو میں اس پر پریشان تھا. لوگوں سے ملنا ملانا چاہتا تھا تو لوگ میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے. کوئی وقت ایسا آ گیا کہ میں ایک دن اپنے چچا کے بیٹے ابو قتادہ کے باغ میں چلا گیا. چچا کے بیٹے ابو قتادہ کے باغ میں چلا گیا. باغ کی دیوار پھلانگی اور اس کے پاس جا کے کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. چچا کا بیٹا, میرا ہم عمر بھی, میرا دوست بھی, میرے چچا کا بیٹا بھی, مجھے پرانا جاننے والا بھی. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا, اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ تو اس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ پوچھا, میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تمہارے دل کا معاملہ کیا ہے. کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا, روتے روتے اس کے باغ سے نکل آیا, دیوار پھلانگ کے اپنے گھر پہ آ گیا. سوائے اللہ کے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے میرے پاس کوئی کیفیت اور کوئی سہارا باقی نہیں تھا. یہاں تک کہ ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم کافر بادشاہ کا نمائندہ میرے پاس آ گیا, کافر بادشاہ کا نمائندہ, اور اس نے ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا خط میرے حوالے کیا جس میں اس بادشاہ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دیکھو اتنا عرصہ ہو گیا محمد کی خدمت کرتے ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کوئی خیر تینوں نہیں پئی, تم میرے کول آ جا, تم میرے کول آ جا, میں تینوں راضی کر داں گا, تیرے ورگے مخلص بندے آندی تھا مینوں لوڑ ہے. تو کعب کہتے ہیں باقی تکلیفیں اپنی جگہ, غزبے میں نہ جانا اپنی جگہ, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اپنی جگہ, صحابہ کا مجھ سے کلام نہ کرنا اپنی جگہ. لیکن آج تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں زمین میں ہی دفن ہو جاؤں کہ کافروں کو مجھ سے امید لگ گئی ہے, کافر مجھے پیغام بھیج رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہ ریشمی رومال لیا, تندور ایک جل رہا تھا اس میں ڈال دیا اور میں پھر روتا روتا اپنے گھر میں چلا گیا. کچھ ہی دنوں کے بعد 40 دن گزر گئے. کہتے ہیں دیکھیں نا صحابہ کی کیفیت تو دیکھیں کہ میں ہر نماز مسجد میں پڑھتا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا, سلام کرنے کے بعد آپ کی داڑھی مبارک کو دیکھنے لگتا تھا کہ مجھے جواب دیا یا نہیں دیا. میں دیکھتا رہتا تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے جواب دیا یا مجھے جواب نہیں دیا. نماز میں کھڑے ہو جاتے تو میں اللہ کے رسول کی طرف دیکھتا تو وہ میری طرف نہیں دیکھتے تھے. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو مجھے شبہ پڑتا کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں, لیکن میں دوبارہ دیکھتا تو اللہ کے رسول میری طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ کیفیت بھی میرے اوپر گزر گئی. آپ اندازہ لگائیے کیا کچھ ہو گیا ہوگا 50 دنوں میں. سارا کچھ ہی تباہ, ایک جنگ میں شرکت نہیں کی, سب جنگوں میں شریک ہوئے ہیں, مخلص ہیں, شاعر ہیں, صحابی ہیں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا ہے. 40 دن اسی شش و پنج میں, اسی پریشانی میں, تنہائی میں گزر گئے تو نیا پیغام آ گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اہل خانہ کے لیے کہ بیویاں بھی ان کے قریب نہ جائیں اور نہ ان کے کام کاج کریں. تو کہتے ہیں کہ اور زیادہ پریشانی ہو گئی. تو اسی دوران ہلال بن امیہ, وہ عمر رسیدہ تھے, توجہ سے سنیے گا, ہلال بن امیہ عمر رسیدہ تھے. ہلال بن امیہ کی زوجہ
حضرت خولہ بنت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے رسول کے پاس چلی گئیں کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، حرکت کرنے سے بھی عاجز ہے، تو اس کے کام کاج کون کرے گا؟ مجھے تو چھٹی دے، میں اس کے پاس رکوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس میاں بیوی کے طور پر نہیں رہنا، باقی جیسے مرضی گھر کے کام کاج کرو، تمہیں چھٹی مل گئی۔ تو وہ کہنے لگی میاں بیوی کے معاملات تو ہو ہی نہیں سکتے، جب سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے سوائے رونے کے اسے کوئی کام ہے ہی نہیں، میری طرف کہاں توجہ ہو جائے گی؟ وہ روتا رہتا ہے دن اور رات، مجھے تو اس کی جان کی فکر ہو گئی۔ تو ان کی زوجہ تو ان کے پاس رک گئی۔ تو کسی نے کہا کہ تم ہی چٹھی دے دے درخواست لکھ کے کہ اور تھوڑی ساڈے نال ہو رہی ہے تو گھر والوں نوں تو اجازت دے دیو ساڈے کول رہن۔ تو کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، یہ نہ ہو کہ میں چھٹی کی درخواست دوں تو نیا کوئی فیصلہ آ جائے۔ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تم جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ 10 دن اس کیفیت میں اور گزر گئے، کل 50 دن ہو گئے۔ 50 دن ہو گئے، کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، رو رہا تھا، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی اور میری جان میرے لیے گھٹن کا باعث تھی۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، اور یہ آیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ ترجمہ سن لیں، وعلی الثلاثۃ، اور ان 3 لوگوں پر، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، جو زمین ان کے لیے بہت وسیع تھی وہی زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جان ان کے لیے گھٹن کا سبب بن گئی، وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اب ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کسی اور طرف رستہ نہیں۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف توجہ کر لی تاکہ ان کی توبہ قبول کی جا سکے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رات میں یہ آیات نازل ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول پیغام بھیج دینا ان کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابھی نہیں بھیجیں گے، رات کا وقت ہے، یہاں پر تو جمع عفیر ہو جائے گا، سونے بھی نہیں دیں گے یہ لوگ، صبح بات کریں گے۔ تو صبح جب یہ آیات اللہ کے رسول نے فجر میں صحابہ کے سامنے رکھی تو کعب کہتے ہیں کہ کوئی صحابی تھا، ایک روایت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا کہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو گئے، سلم اس پہاڑی کی چوٹی کا نام ہے، اور مبارکباد کا پیغام دیا، کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، مرارہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، ہلال تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ تو کعب کہتے ہیں مینوں کچھ سمجھ نہیں سی آ رہی، میں جاواں تو کتھے جاواں، کہدے نال گل کراں، یہاں تک کہ وہ آدمی آ گیا تو میرے پاس کل ایک جوڑا تھا جو میں نے پہنا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا اتھے ہی ٹھہر، اتھے ہی ٹھہر، میں گھر گیا، وہ لباس سارا اتار دیا اور کہا میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے، میرے پاس کل کمائی ایک جوڑا لباس کا، اور کسی کا ادھار لباس منگوا کے میں نے پہنا، اور پھر میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ روشنی اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ تو اس وقت طلحہ بن عبید اللہ اٹھے، طلحہ بن عبید اللہ کاتب وحی، طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ، اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ 50 دنوں کے بعد یہ پہلا صحابی ہے جس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور جس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ تو کعب کہتے ہیں میں زندگی بھر طلحہ کو نہیں بھول سکتا، طلحہ بن عبید اللہ کو، اتنا بڑا احسان اس کا۔ 50 دن نہ کسی نے سلام لیا، نہ کسی نے گلے سے لگایا۔ تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول معافی کا اعلان ہو گیا، میں جو میری جائیداد ہے وہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، سارا کرنے کی ضرورت نہیں، اچھا آدھا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اچھا 1/2 کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا صدقہ کر دو۔ تو ان کے لیے بھی خلاصی ہو گئی، ہلال کے لیے بھی خلاصی ہو گئی، اور مرارہ کے لیے بھی خلاصی ہو گئی۔ یہ سورۃ توبہ ہے اور سورۃ توبہ کا مضمون ہے۔ گزشتہ جمعہ جو ابو لبابہ کی بات آ گئی تھی اور آزمائش کی بات آ گئی تھی،
تو اسی آزمائش کا ایک حصہ یہ واقعہ بھی ہے، ان تین لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریا، بکا، توبہ طائب ہونا، اللہ ہی سے مانگنا۔ جب کافر بھی کہہ رہا ہے میں تمہیں سونے میں تول دوں گا، میرے پاس آ جاؤ، انہوں نے کہا تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ جب ازواج کا اور عیال کا خیال آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چلے جائیں، تو کہا چلے جائیں، مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ کوئی آج کل چل رہا ہے کہ مرشد خدا کرے کہ کوئی اکیلا نہ ہو، مرشد خدا کرے کہ کوئی اکیلا نہ ہو۔ تنہائی کی زندگی اتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن 50 دن ایک اللہ کی محبت اور ایک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی نہ کبھی تو اللہ کی توجہ ہو ہی گئی نا، کبھی نہ کبھی اللہ کی توجہ ہو ہی گئی نا۔ تو لہٰذا آپ سے درخواست یہ ہے، اور اپنے آپ سے بھی، شعبان کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور ٹھیک 1 مہینے بعد انشاءاللہ رمضان کی ساعتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے لیے ہم ذرا تیاری کر لیں۔ رمضان میں یہ ساری کیفیات پوری ہو رہی ہیں۔ رمضان میں آزمائش بھی ہو رہی ہے، بھوک سے اور پیاس سے، اور بہت سارے امور ان کو چھوڑ دینا آزمائش ہو گئی۔ کچھ پورے اتر جائیں گے، ممکن ہے کہیں کچھ کیفیت اور طرح ہو جائے، تو دروازہ اگلا بھی کھلا ہے توبہ کا۔ لیکن توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے قبولیت اس کی شرط ہے کہ قبول ہوگی تو توبہ توبہ ہے، ورنہ کہاں توبہ، اس توبہ کی جو قبول نہ ہو اس کی حیثیت تو ہے کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کا کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول ہو جائے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کعب سے بھی پوچھا تھا، کعب ایمانداری سے بتاؤ، کعب ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دن سے زیادہ مسرت اور خوشی کا دن تمہاری گزشتہ زندگی میں کوئی گزرا ہے جب سے تم نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا؟ تو کعب نے کہا اللہ کے رسول کوئی نہیں۔ شادی بھی ہوئی ہوگی وہ بھی خوشی کا نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اولاد بھی اللہ نے دی ہوگی وہ بھی خوشی کا نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اور زندگی میں بہت سارے خوشیوں کے مواقع آئے ہوں گے، لیکن اللہ نے میری طرف توجہ کر لی اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے زیادہ خوشی کا دن میری پوری زندگی میں جب سے میں نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کوئی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ خوشی کا دن ایک مسلمان کے لیے تو وہی ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات کا وہ مرکز بن جائے، اللہ کی توجہات کا مرکز بن جائے۔ میں اور آپ، ہم ایک ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، کتنی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ ابھی تو وہ آزمائش ہم پر پڑی نہیں کہ گرمیوں کا موسم ہو، بڑے طاقتور دشمن سے مقابلہ ہو، فصل اور پھل پکے ہوئے ہوں، اولاد کی ضروریات اپنی جگہ پر قائم دائم ہوں۔ تو اس تنگی اور ترشی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پکار لیا، تو اگر نہ جا سکے تو اس آزمائش میں پڑ گئے۔ میں اور آپ، ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ ہے نہیں، ہم تو آسانی کی زندگی گزارتے ہیں، دن بھی آسان اور شام بھی آسان اور رات بھی آسان۔ کوئی غزوہ تبوک میرا آپ کا انتظار نہیں کر رہا، کوئی لمبا چوڑا سفر میرا آپ کا منتظر نہیں ہے، کچھ شبہ اور خدشہ نہیں ہے کہ کوئی تلوار چل جائے گی اور میری گردن سر سے جدا ہو جائے گی۔ اگر اس کے باوجود ہم سستی کریں، اگر اس کے باوجود ہم مداہنت کا معاملہ کریں، اگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کی طرف توجہات نہ دیں، تو پھر اب میرے اور آپ کے اختیار میں صرف اتنا ہی ہے کہ جھک جائیں ایک دفعہ، رو لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اس کے دروازے کو نہ چھوڑیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی اس توبہ کو قبول کر لے۔ وہ خوبصورت ساعتیں جو میرا آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بلکہ وہ تو انتظار کریں نہ کریں، میں ان ساعتوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ خیر و عافیت سے مجھے اور آپ کو اس مقام تک بھی پہنچا دے۔ تو کریں گے توبہ انشاءاللہ، رمضان کی تیاری ہوگی انشاءاللہ۔ اگر اللہ کی فرما برداری میں کبھی کوئی تنگی اور ترشی بھی آ جائے تو کشادہ دلی سے برداشت کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کا مضمون بڑے عجیب انداز سے باندھا ہے۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسافر ہو اور بیابان اور صحرا میں ہو
اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہ سواری کو الگ باندھ کے خود لیٹ جائے اور سو جائے، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک بیدار ہو جائے تو لمبا چوڑا صحرا، دائیں بائیں آگے پیچھے سوائے صحرا کے اور کچھ نظر نہ آئے، سواری بھی غائب ہو جائے، کھانے پینے کا سامان بھی غائب ہو جائے، توشہ اور مال تجارت بھی غائب ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اس انتظار میں کہ اب یہاں سے میں بچنے والا نہیں، اب یہاں بھوک سے اور پیاس سے اور موسم کی سختی اور شدت سے اور تنہائی میں میری موت ہو جائے گی، اچانک وہ موت کے انتظار میں بیٹھ جائے، ذوف کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ سر اٹھائے تو سواری بھی سامنے آ جائے، سامان بھی سامنے آ جائے، کھانا پینا بھی سامنے آ جائے، تو صحابہ سے پوچھا وہ کتنا خوش ہو جائے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ تو اتنا خوش ہو جائے گا، اس کی تو زندگی لوٹ آئی، وہ تو مرنے کی تیاری میں تھا، اسے زندگی نے پکار دیا نا، وہ تو بہت خوش ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جتنا یہ سوار خوش ہو گیا زندگی کو دیکھ کے۔ او بھائی اللہ کی خوشی کے لیے کبھی توبہ کر دیا کرو، اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے کبھی ہاتھ اٹھا لیا کرو، کبھی آنسو بہا دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل بن گئی۔ ہم سے اگر کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو ذرا دیکھ لیں اور اوراق کو کھنگال لیں کہ اگر صحابہ سے ہو گیا تھا تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا رہا، اور کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کر لی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، والمہاجرین اور مہاجرین کی طرف، والانصار اور انصار کی طرف، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اتباع کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ تبوک کو غزوہ عسرت بھی کہا جاتا ہے۔ عسرت عربی زبان کا لفظ ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر کہتے ہیں تنگی کو۔ عسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنگی، گھٹن، پریشانی، تھکاوٹ، جی مشقت، عسر۔ تو یہ جو غزوہ تھا تبوک، اس کو غزوہ عسرت بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کی طرف روانہ ہو گئے اور جو لوگ ساتھ تھے ان کا تذکرہ ہوا، لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی طرف بھی توجہ کر لی، والمہاجرین اور مہاجرین کی طرف بھی توجہ ہو گئی، والانصار اور انصاریوں کی طرف بھی توجہ ہو گئی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جبکہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کے ایک فریق پر زنگ لگ گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی صاف کر دیا۔ ابھی ابو خیثمہ کی بات ہو گئی نا، تو جو پیچھے رہ گئے تھے فوراً چلے گئے، روانہ ہو گئے اور مل گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ثم تاب علیہم، اللہ نے پھر ان کی طرف دوبارہ توجہ کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نرمی کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ، اور وہ تین لوگ الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جان ان کے لیے تنگ ہو گئی، وظنوا، اور وہ گمان کرنے لگے، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا نہ کوئی ملجا، نہ ماوا، نہ ٹھکانہ۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بھی توجہ کر لی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف کر دے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت زیادہ توجہ کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ تیاری ہے نا ہماری، توبہ بھی کریں گے، سچی پکی صاف ستھری اجلی توبہ کریں گے، خلوص دل کے ساتھ توبہ کریں گے، کسی قسم کی ملاوٹ، ریاکاری اس توبہ کا حصہ نہیں ہوگی۔ دنیا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس چیز کی توفیق عطا فرما دے۔ آج پھر بعد از نماز جمعہ جماعت اسلامی کا احتجاجی مظاہرہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ جس تنگی میں اس وقت پاکستان کے عوام ہیں تو آپ بھی اس مظاہرہ میں شامل ہو جائیں، تاکہ حکمران وقت اور جو حکمران لوگ ہیں ان کی سماعتوں تک ہمارا یہ احتجاج پہنچ جائے، وہ بھی ہوش کے ناخن لے لیں اور عوام کی طرف ذرا توجہ کر لیں، جیسے میرا اور آپ کا پکارنا اللہ کو
اللہ کی توجہات کے حصول کے لیے ہے۔ چاہے ہم میں کئی کمیاں ہوں اور ہزار خامیاں ہوں، پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اللہ توجہ فرمائے گا اور ہمارے لیے معافی کا اعلان ہوگا۔ اسی طرح سے ہم ان کو بھی للکارتے رہیں گے اور پکارتے رہیں گے، کل کلاں کو کبھی نہ کبھی اللہ ان کو بھی توفیق دے دے گا کہ اپنی ذات کے علاوہ بھی باہر ذرا جھانک لیں اور لوگوں کے احوال کی طرف توجہ کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔